کہا اگر سفیان ثوری اور حماد بن زید روایت کریں تو وہ صحیح ہے ورنہ نہیں۔ اب آپ نے دیکھا سفیان ثوری کی روایت بھی آ گئی کہ ثقہ ترین روایتیں کیا ہیں، اور اب حضرت حماد روایت کرتے ہیں ان عطا بن صائب، اور وہ ان عبد الرحمن بن حبیب وہ ابو عبد الرحمن السلمی، وہ کہتے ہیں ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نافرا من اصحاب النسی، انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا، کھانا وغیرہ تیار کیا، فصلی بہم المغرب، عبد الرحمن بن عوف نے ہی ان کو مغرب پڑھائی، اور اس میں سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کا اس روایت میں کوئی ذکر تک ہی نہیں ہے۔ فقارا قل یا ایھا الکافرون، ہر امام ایک روایت دیتا ہے، انہوں نے وہ روایت وہی میں نے تو بیان کر دی، جو روایت آپ کو پہلے بیان کر دی اس پر جڑا کر چکے، وہ روایت لکھی ہے انہوں نے، وہ ہر کوئی لکھتا ہے لیکن اس کو پھر رد کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اثبت، ارجا، اقوا اور یہ ان کمنٹس کے ساتھ وہ روایات لاتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے برعکس سفیان ثوری یہ روایت کر رہے ہیں، اس کے برعکس عبد الرحمن مہدی یہ روایت کر رہے ہیں، اس کے برعکس ابو جعفر الرازی کی بجائے حماد بن زید یہ روایت کر رہے ہیں، اس لیے وہ انہوں نے یہ انتہا ہے وہ روایت جو انہوں نے محض کوٹ کی، اور اس کے بعد وہ کبھی روایتیں دیکھ کر جس پر اپنے مذہب کا مدار رکھ دیا ہے وہ سارا بند کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا کچھ جان کر بھولتے ہیں، کچھ جان کر بھولتے ہیں، یہ علمی بدیانتی ہے، علمی خیانت ہے۔ اگر ابن نصیر انہوں نے ابن کثیر دیکھ لی تھی تو ان کا فرض تھا ابن کثیر کی بیان کردہ ساری روایتیں بتاتے اور بتاتے کہ یہ طریق ضعیف تھا اور باقی سارے طرق صحیح ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر پر فرماتے ہیں یہاں کہ فصلی بہم، عبد الرحمن بن عوف نے بلایا تھا، اور اس میں پوری روایت میں مولا علی اور مرتضیٰ کا کہیں ذکر نہیں، انہوں نے نماز پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور اعبد ما تعبدون پڑھ بیٹھے، الازل کے آز واقعہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں روایت جو حافظ ابن کثیر نے کی عبداللہ ابن عباس سے، کتنے صحابہ سے اب میں جساری کوٹ کر رہا ہوں، ان کو وہ نظر آئی ہے، وہ تو ایک روایت ہے، وہ 100 جگہ بھی درج ہو تو روایت ہی ایک ہے، وہ تو 100 کا عدد نہیں بنتا۔ آپ میری بات کو سمجھئے، وہ ایک ہی متن ہے اور اس کے ایک ہی راوی ہیں، تو ایک روایت 100 جگہ لکھ لیں، 1000 جگہ لکھ لیں، وہ تو ایک ہی روایت ہے اور اس پر جرح ہو چکی۔ اب ہم تو اس سے ہٹ کر بدل کر الگ روایت کے ساتھ، الگ طریقوں کے ساتھ، طرق کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں، الگ اسانید کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں، اور اس روایت میں خود اتنا اضطراب ہے اور اس کے راویوں کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ کوئی ایک بھی قابل قبول نہیں ان تینوں میں۔ اب اگلی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہی اسی کو ابن جریر نے روایت کیا، قال وکذا، اسی کو حضرت مجاہد نے روایت کیا، یہ کنکلوژن ہے امام ابن کثیر کا۔ فرمایا امام مجاہد نے روایت کیا، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ، اسی طریقے سے معمر سے سب سے روایت کیا۔ تو امام یعنی حافظ ابن کثیر نے ان تمام کے ناموں کو انلسٹ کر کے کنکلوڈ کر دیا اس کے ساتھ کہ یہ ان کا عالم ہے۔ یہ تھی حافظ ابن کثیر کی جنہوں نے ان تمام کتب سے یہ روایات لی۔ اب حماد کے ذریعے میں روایت دے چکا ہوں، حماد بن عطا، 5 روایتیں، 2 پہلے آ گئی تھی، یہ 7 اسانید کے ساتھ حدیث ہو گئی۔ حماد نے عطا بن صاحب سے جو روایت کیا، میں نے عرض کیا کہ اس میں مولا علی اور مرتضیٰ کا کہیں ذکر اور نام ہی نہیں ہے مجلس میں، اور عبداللہ ابن عباس کی 8ویں روایت آ گئی۔ اس کے بعد آگے آئیے عبد الرحمن بن مہدی، اور وہ سفیان ثوری سے، وہ عطا بن صاحب سے، وہ ابو عبد الرحمن سے، عن علی۔ اب حضرت علی راوی آ گئے ہیں، سند بدل گئی، راوی پھر حضرت علی شیر خدا ہیں، اور اس کے اوپر تصدیق کی ہے امام مقدسی نے الحدیث المختارہ کے اندر، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وہ فصلی رجل آخر، یہ سارے جمع تھے، فصلی بہم عبد الرحمن۔ اس روایت میں پھر فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے روایت کیا۔ اب آ جائیے امام حاکم نے، وہ حدیث تو آپ نے سن لی تھی، اب امام حاکم اگلی جلد میں 3 حدیثیں الگ طرق سے مزید لائے ہیں۔ یہ امام حاکم
جلد 4 ہے المستدرک کی جلد 4 الصحیحین، اس میں امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ پہلی تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو کتنی احادیث کتنے الگ طرق سے کتنی الگ اسانید سے دے رہا ہوں۔ یہ سعید ابن جبیر روایت کر رہے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم نے المستدرک میں لیا، اس میں انہوں نے وجہ الگ بیان کر دی اور فرمایا اسی طرح کہ انصار کے قبائل تھے، انہوں نے شراب پی، ابھی حرمت کی آیت اتری نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کے سر داڑیے اور بال پکڑ لیے، اس طرح کے واقعات ہوئے۔ پھر نماز میں بھی واقعات ہوئے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی۔ یہ سعید ابن جبیر کے طریق سے عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ تو نزول آیت قرآن میں عبداللہ ابن عباس سے بڑھ کر بھی کسی کی شرح قبول کی جائے گی، جن کو آقا علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا۔ دوسری روایت زکریا بن یحییٰ العنبری روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے لیا، اور ابو عبداللہ البوشنجی روایت کرتے ہیں، اور اس روایت میں اب امام احمد بن حنبل ہیں راوی، امام احمد بن حنبل راوی ہیں، پوری سند جدا ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدثنا وکی بن الجراح سے، انہوں نے سفیان الثوری، انہوں نے عطا بن صائب سے، آگے وہی روایت ہے، فرماتے ہیں قال دعانا رجل من الانصار، انصار کے کسی شخص نے بلایا، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلی بہم المغرب، علی نے اس نئی طریق سے جو حدیث آئی ہے نئی، فرماتے عبد الرحمن بن عوف نے امامت کرائی اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور جو کچھ ہوا ان سے ہوا۔ اور امام حاکم یہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے ھذا اصحھا، کل روایتوں سے صحیح ترین روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی۔ اب اس کے بعد پھر تیسری آگے روایت امام احمد بن حنبل کی، اس کو پھر امام احمد بن حنبل، آپ اندازہ کیجئے کس پائے کے امام ہیں روات، وہ روایت کر رہے ہیں، وہ امام عبد الرحمن بن مہدی سے یہ سند، پھر وہ سفیان الثوری سے، ادھر وکی تھے، ادھر امام احمد بن حنبل نے روایت کی تھی حضرت وکی سے۔ اب بات کو سمجھ گیا نا، اب امام احمد بن حنبل روایت کر رہے ہیں عبد الرحمن بن مہدی سے، اور وہ سفیان الثوری اور عطا بن صائب سے عن علی، اور وہ سنیے الفاظ، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ ان مجلس ان کی بپا تھی، عبد الرحمن بن عوف اور کچھ اور لوگ تھے، یشربون الخمر، وہ شراب پی رہے تھے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جو اور شامل تھے مجلس میں انہوں نے شراب کی، فصلی بہم عبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف نے ان کو نماز پڑھائی، فقارا قل یا ایھا الکافرون فخلط فیھا فنزلت الآیہ، ان کو مغالطہ ہوا، آیت غلط پڑھ بیٹھے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں امام حاکم کہ حکم کس پر ہوگا، جب اتنی روایات اور حدیث اور طرق آ گئے، فرماتے ہیں حکم کس پر ہوگا، یعنی مذہب مختار کس پر قائم کیا جائے، فرمایا الحکم لحدیث سفیان الثوری، حکم حدیث سفیان ثوری پر ہوگا، فإنه احفظ من كل من رواه عن عطاء بن صائب، کہ وہ ہر اس شخص سے احفظ ہیں جس نے عطاء بن صائب سے روایت کیا، ہر اس شخص سے حافظ ہیں۔ اور سفیان الثوری نے احمد بن حنبل اور وکی والے طریق پر بھی سفیان ثوری نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اور عبد الرحمن بن مہدی والے طریق سے بھی سفیان الثوری نے اوپر تک سند لے جا کے روایت کیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ اور علی ھذا القیاس اسی طرح یہ روایت پھر اس کو ایک اور عجیب روایت ہے جو بالکل یکسر مختلف ہے اس آیت کے نزول کے باب میں، اور اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم خود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں علمی خیانت کی انتہا ہے۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو یحییٰ احمد بن محمد السمرقندی روایت کرتے ہیں پوری، اور یہ پھر روایت پھر آگے حمید بن حماد سے آتی ہے، انا بالجوزہ حمزہ زیات انا ابی اسحاق، الغرض قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے عرض کیا اللہم بین لنا فی